یہ 3 سپر سٹارز ایک ہی چیز کی تلاش میں تھے، مقصد اور اس سے حاصل ہونے والا سکون۔ اتنی شہرت، ناموری اور عزت کے باوجود کوئی کمی ضرور تھی جو ان کو رات رات بھر سونے نہیں دیتی تھی۔ اب میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ الفاظ اس نامور امریکی باکسر محمد علی کے ہیں جنہیں دنیا دی گریٹسٹ ہیوی ویٹ باکسر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ 3 بار ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن رہے۔ سیاہ فام اور سفید فام کے درمیان امتیاز انہیں اندر ہی اندر پریشان رکھتا تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ انسانیت میں محض رنگ کی بنیاد پر یہ تفریق خود انسانیت کے خلاف ہے۔ ایک دن ان کی نظر اس خبر پر پڑی کہ ایک سفید فام آفیسر نے اپنے مسلمان سیاہ فام غلام کو مارا ہے۔ مسلمانوں کی بیچارگی دیکھ کر ان کے اندر ہمدردی پیدا ہوئی تو وہ اسلام کے متعلق مزید جاننے کی کوشش کرنے لگے۔ مطالعے سے انہیں اسلام ہی وہ واحد مذہب لگا جو ہر طرح کے نسلی امتیازات سے پاک ہے، جس میں کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ بس یہی بات محمد علی کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسٹیفن جیکسن، امریکہ کے نامور باسکٹ بال پلیئر، اپنے بھائی کے قتل ہو جانے کے بعد سے یہ شدید غم میں مبتلا تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ جیسے زندگی ختم ہو گئی ہے۔ میں کون ہوں؟ یہاں کیوں بھیجا گیا ہوں؟ اور میں نے جانا کہاں ہے؟ یہ وہ تمام سوالات تھے جو جیکسن کو پریشان کرنے لگے۔ ابھی بھائی کا غم کم نہیں ہوا تھا کہ ایک دن انہیں اپنے ایک دوست حنیف کا فون آتا ہے، جس نے انہیں اپنے ایک دوست کے قتل کی خبر دی اور ساتھ ہی اس کے جنازے پر ساتھ چلنے کو کہا۔ جیکسن وہاں جنازے پر پہنچ کر بہت حیران ہوئے کہ لڑکے کی ماں بہت اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہے اور اس بات پر امید ہے کہ وہ جنت میں اپنے بیٹے سے ملے گی۔ یہ سب دیکھ کر اسٹیفن میں اسلام کو جاننے کی خواہش پیدا ہونے لگی اور بالآخر انہیں اپنے سوالات کے جواب مل جاتے ہیں اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مشہور نام امریکی باسکٹ بال پلیئر فرڈیننڈ لیوئس کا ہے، جنہیں 1971 میں افریقہ میں امریکی خانہ جنگی کے نتیجے میں 43 لوگوں کی موت، ہزاروں افراد کے زخمی اور ان تمام ڈپریسنگ حالات نے اندر ہی اندر رنجیدہ کر ڈالا۔ ایسے واقعات سے تنگ آ کر وہ اپنی تمام تر ناموری اور شہرت کو خیرباد کہہ کر خود سکون و امن کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ کیتھولک خاندان کے یہ چیمپئن پلیئر چرچ پہنچتے ہیں کہ یہاں کہیں سکون میسر آ جائے، لیکن ان کی تشفی نہیں ہو پاتی۔ اسی دوران میلکم ایکس کی زندگی پر لکھی کتاب پڑھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ میلکم بھی اسی سفر سے ہمکنار ہوئے اور وہ بھی نسلی امتیاز کے خلاف کافی کام کر چکے ہیں، جس کے لیے انہوں نے اسلام کا انتخاب کیا تھا اور اسی دین میں ہی انہیں اپنی راحت کا سامان ملا۔ اس سوانح سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یوں فرڈیننڈ لوئس سے عبد الکریم جبار بن جاتے ہیں۔ ان تمام لوگوں نے اسلام کو ایک نعمت سمجھا کیونکہ اسلام نے ان کے سوالات کے جوابات مہیا کر کے ان کی زندگیاں بدل ڈالی۔ سوال یہ ہے کہ جن کو یہ نعمت پہلے سے حاصل ہے، کیا وہ واقعی اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں؟